اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ نوجوانوں کی سرداری کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام میں یہ ایک خوبی بہت پائی جاتی، آپ اس وقت تک نہ خزات ناول فرماتے نہ ڈنر جب تک آپ کے پاس کوئی مہمان نہ آتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غیور تھے۔ آپ کا ایک گھر تھا جس میں آپ اپنے رب کی عبادت فرماتے، جب آپ وہاں سے نکلتے اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کے مالک نے اس میں داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو ملائکہ میں سے کون ہے، یعنی فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے ملک الموت سے پوچھا کہ انہیں دکھائے کہ وہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت لباس میں ملوث، پاکیزہ خوشبو سے معطر اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں ہے۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ کی قسم اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو تو تیرا چہرہ ہی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف فرما لیجئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سخت سیاہ انسان جس کی دو ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کا سر آسمان میں ہے، اتنا بدصورت کہ کبھی ایسا بدصورت آپ نے نہ دیکھا ہو۔ اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بھڑکتا ہوا انگارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہو۔ حضرت اشعث بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا نفس مغرب میں ہو اور زمین پر ہو اور موت کا بلاوا آ جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں ارواحوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ اس نے کہا، اور زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی اور ایک ٹھال کی مانند اس کے سامنے رکھ دی گئی کہ وہ جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرا بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو جا کر کہو کہ خلیل جب وقت زیادہ ہو جائے تو محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کا پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، ہاں میرے رب، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو ملک الموت نے آپ کو ایک پھول عطا فرمایا۔ آپ نے وہ پھول سونگھا اور
اسی میں آپ کی روح مبارک اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئی۔ اہل تاریخ اور اہل سیر کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے، آپ لوگوں کو کھلاتے اور ان کی مہمان نوازی فرماتے۔ اسی دوران کہ آپ کی عادت مبارکہ لوگوں کو کھلانے اور ان کی مہمان نوازی کرنے کی سبب تھی کہ آپ نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو چلتے دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تو کبھی وہ اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا۔ پھر جب وہ اپنے منہ میں داخل کرتا اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو اس کی دبر سے یعنی شرمگاہ سے خارج ہو جاتا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک موت ان سے بات نہ کر لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوڑھے کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے کہ تو یہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، اتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیری اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں جب تیری عمر کو پہنچ جاؤں گا تو تیری طرح ہو جاؤں گا؟ بوڑھے نے کہا، ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، میری اس روح قبض فرما لے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شیخ ملک الموت تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 195 سال تھی، اور آپ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت کا واقعہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سچے واقعات تو مزید ایسے واقعات چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ کرنے۔ شکریہ۔